محمد عمر میرا نام ہے اور میں دیوبند مکتب سے تعلق رکھتا ہوں. آپ سے کوئی سوالات کرنے تھے حسن اللہ علی صاحب. خدا آپ کو عافیت عنایت فرمائے. محمد عمر صاحب کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. سوال میرا یہ تھا کہ جن کہ آپ لوگ حضرت بی فاطمہ کا کہتے ہیں نا کہ مطلب جس نے انہیں اذیت دی اس نے مطلب رسول اللہ کو اذیت دی, اور بے شک ایسے بھی ہے, ایسے ہی ہے جس نے انہیں اذیت دی انہوں نے رسول اللہ کو اذیت دی. تو جو حضرت علی علیہ السلام نے مطلب جو انہوں نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کی تھی تو تب ان کو اتنی اذیت ہوئی تھی, اس کے متعلق اب کیا کہیں؟ آپ دیکھیں مصیبت یہ ہے کہ آپ کے علماء آپ کو جو احادیث سناتے ہیں شیعہ کتب سے وہ صحیح طریقے سے نہیں سناتے, وہ ایک ٹکڑا سناتے ہیں. اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ایک منافق نے خبر دی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کی بیٹی سے کا رشتہ طلب کیا ہے. انہوں نے طلب نہیں کیا تھا, ایک جھوٹے آدمی نے خبر دی تو وہ اس سے ناراض ہو گئی. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہا اس طرح دل گرفتہ ہے, اس کچھ آزردگی ہے. وہ سبب پوچھا تو وہ وہاں سے مسجد چلے گئے, کچھ دیکھا کہ یہ آزردہ ہیں, وہ مسجد چلے گئے, وہاں لیٹ گئے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے استفسار کیا, پوچھا کہ وجہ کیا ہے, بتایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہیں, وہ مسجد چلے گئے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, میں نے طلب نہیں کیا ہے اور نہ میں نے کبھی اس کا سوچا بھی نہیں ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہا اس پہ راضی تھیں. تو اصل واقعہ یہی ہے کہ انہوں نے ان کو ناراض نہیں کیا تھا, کسی نے جھوٹ کہا تھا ان سے, بی بی سلام اللہ علیہا سے. یہ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کی. جی ٹھیک ہے, وہ شرائط اسلام والا حوالہ پھر آپ دکھا دیجیے گا, میں دیکھ لوں گا. ہاں میں دکھاؤں گا انشاءاللہ, مجھے مل جائے میں فوراً دکھاؤں گا آپ کو. یاد ہی بہت مہربانی. خدا حافظ. علل الشرائع, شرائع الاسلام ہے علل الشرائع, علل الشرائع میں وہ حدیث ہے. یہ کتاب ہے علل الشرائع, تالیف شیخ الصدوق سن 1963 میں. یہ کتاب نجف اشرف میں مکتبۃ الحیدریہ میں چھپی ہے. باب ہے کون سا؟ صفحہ نمبر 185 میں, العلۃ التي من اجلها دفنت فاطمہ سلام اللہ علیہا لیلان ولم تدفن بالنہار. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو رات کو کیوں دفن ہوا ہے, دن کو دفن نہیں ہوا ہے, اس کی علت. یہ حدیث ہے, دوسری حدیث اس میں. اچھا حدیث کافی لمبی ہے. جاء شقی من الاشقیاء الى فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک شقی من الاشقیاء, ایک بہت منافق آیا, اس نے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے پاس, اما علمتی ان علیا قد خطب بنت ابی جہل, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کی بیٹی کا اس نے خطبہ مانگا ہے. فقالت حقا ما تقول, انہوں نے پوچھا کہ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ منافق نے کہا حقا ما اقول 3 مرات. اس نے کہا کہ جی ہاں, میں 3 دفعہ قسم کہا کہ صحیح ہے, بات صحیح ہے. انہوں نے خطبہ کیا, انہوں نے رشتہ مانگا ہے, طلب خاصگاری کی. فدخلها من غير الغيرة فاشتد غم فاطمہ من ذلك وبقيت متفكرة هي حتى امسى. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس سے ناراض ہو گئی, ان کو غم ہو گیا, رات ہو گئی. وجاء الليل, رات پہنچی. حملت الحسن على عاتقها الايمن والحسين على عاتقها الايسر واخذت بيد ام كلثوم اليسرى بيده اليمنى ثم تحولت الى حجرة ابيها. اچھا, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غمگین ہو گئی, غمزدہ ہو گئی. تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو اس کاندھے پہ, امام حسن علیہ السلام کو اس کاندھوں پہ, اور ام کلثوم کنیا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ, ان کا ہاتھ پکڑا انہوں نے, اور وہ چلی گئی اپنے والد کے حجرے میں. امیر المؤمنین علیہ السلام گھر آئے تو دیکھا کہ یہاں پہ زہرا سلام اللہ علیہا نہیں ہے. فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصه ما هي. امیر المؤمنین علیہ السلام آئے تو دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے. اب وہ خود بھی ان کو پتہ بھی نہیں کہ اصل داستان ماجرا کیا ہے, کہ کسی نے ان کو بی بی سلام اللہ علیہا کو جھوٹ بولا ہے. فاستحى ان يدعوها من منزل ابيها فخرج للمسجد يصلي فيه ما شاء الله. تو انہوں نے حیا کیا کہ اب وہ اپنے والد کے گھر چلی گئی ہیں تو ان کو واپس بلا دیں. کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ خود مسجد چلے گئے, وہ نماز پڑھنا شروع کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے, اور نمازیں پڑھتے نمازوں کے بعد انہوں نے کیا کیا, جمع شيئا من كثيب المسجد واتكى عليه. انہوں نے مسجد میں کچھ فرش تھے, بوریاں تھے, انہوں نے جمع کیا اور اس پہ تکیہ لگا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ بیٹی بڑی حزین ہے, ان پہ پانی پھینکا, انہوں نے لباس پہنچا اور مسجد چلے گئے. فلم يزل يصلي بين راكع وساجد وكلما صلى ركعتين دعا الله ان يذهب ما بفاطمه من الحزن والغم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پہنے اور مسجد چلے گئے اور دعا کرتے رہے, نماز پڑھتے رہے. ہر دفعہ 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد دعا کرتے کہ اللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا غم ان سے دور فرما. وذلك انه خرج من عندها وهي تتقلب وتنفس السعداء, کیونکہ وہ جب ان کے پاس سے نکل آئے تھے تو بی بی سلام اللہ علیہا آہ کر رہی تھی, یعنی کہ غم میں تھی. فلما رآها النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انها يهنيها النوم وليس لها قرار قال لها قومی یا بنیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بہت بے قرار ہیں, جب واپس دوبارہ گھر آئے دیکھا کہ بہت بے قرار ہیں, ان کو
نیند بھی نہیں آ رہی ہے. فرمایا کہ بیٹی میرے ساتھ آ جاؤ. بیٹی کو ساتھ لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیا اور بی بی سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا. اور ام کلثوم جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں ان کا ہاتھ بی بی سلام اللہ علیہ نے دیا. یہ سب آ گئے کن کے پاس؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. وہ نائمون، وہ سو گئے تھے، ان کو نیند آ گئی تو وہ سو گئے تھے مسجد. فوضع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلہ علی رجل علی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے قدم مبارک پہ رکھا. فغمزہ، ان کو کیا فشار دیا، یعنی پریشر ڈالا، دبایا. وقام قم یا ابا تراب، کہ آپ اٹھ جائیے. کم ساکن ازعجتہ، کتنے آرام لوگ ہیں کہ آج بے قرار ہو گئے ہیں، آپ نے ان کو بے قرار کر دیا ہے. کتنے ساکن لوگ ہیں، آج آپ نے ان کو بے قرار کر دیا ہے. اچھا، ادعو لی ابا بکر من دارہ، ابو بکر کو اس کے گھر سے بلاؤ. وعمر من مجلسی، عمر کو بھی بلاؤ. وطلحہ، سب کو بلایا. فخرج علی فاستخرجہما من منزلہما، پس امیر المومنین علیہ السلام گئے، ابو بکر، عمر اور طلحہ ان لوگوں کو بلایا. وَأَجْمَعُوا عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی اما علمت ان فاطمة بضعة منی وانا منها فمن آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. یا علی، تجھے پتہ نہیں ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جگر کے گوشے ہیں، جس نے ان کو اذیت کی ہے اس نے مجھے اذیت کیا ہے، اور جس نے مجھے اذیت کیا ہے اس نے اللہ کو اذیت کیا ہے. ومن آذاها بعد موتی کمن کان آذاها فی حیاتی، اور جس نے میرے موت کے بعد اذیت کرے اسی طرح ہے جو اس سے میرے حیات میں اذیت کرے. اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ آپ نے اذیت کیا ہے. یہ جو ہے سب ابو بکر عمر کو بلانے کا بھی اس میں بڑی حکمت ہے. ان پہ حجت تمام ابو بکر عمر پہ کرنا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوگا، جبرائیل تو آتے ہیں. ایک دیکھیں، امیر المؤمنین اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا امور کا پتہ ہوتا ہے معصومین کو، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے روایات میں کہ امتحان کے لیے یا کسی مصلحت کے لیے کسی مسئلے کو خداوند متعال اس کا علم نہیں دیتے اہل بیت علیہم السلام کو، یہ بھی ہوتا ہے. اب اس اصل واقعہ میں اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ باتیں، مثلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ علم اللہ نے نہیں دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ مسئلہ مثلا نہیں کیا ہے، مرتکب نہیں ہوا، یعنی اس سے کوئی اشکال نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مصالح کے بنا پر یا امتحان کے لیے یا بعض فضائل ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے کا علم یا اصل امتحان دنیا ابتلا کے لیے اس کا علم کسی معصوم سے اس مسئلے کو چھپایا جائے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو بلا کر کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ نہیں کہا کہ آپ نے اذیت کیا، کیا کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اگر کوئی ان کو اذیت کرے تو اس نے مجھے اذیت کیا ہے، اور جس نے ان کو میرے موت کے بعد اذیت کیا ہے اسی طرح جس نے اس نے میرے حیات میں اذیت کیا ہے. ومن آذاها فی حیاته کمن کان آذاها بعد موتی، اور جس نے ان کی اذیت کرے بی بی سلام اللہ علیہ کو میری حیات میں اس طرح ہے جو وہ اس طرح میرے موت کے بعد اس کو اذیت کرے. فقال علی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پس امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، مجھے علم ہے، اس بات کا علم ہے. فقال فما دعاك الى ما صنعت، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے. وقال علی والذی بعثك بالحق نبیا ما كان منها مما بلغها شيء ولا حدثت بها نفسی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، خوب جملے دیکھو، اس اللہ کی قسم جس نے تجھے بالحق نبی بنا کر بھیجا ہے، جو خبر ان کو پہنچی ہے کہ میں نے مثلا خاصگاری کی ہے، یہ میں نے یہ جھوٹ ہے، میں نے یہ کام انجام نہیں دیا ہے. ولا حدثت بها نفسی، اور نہ یہ کبھی میرے ذہن میں بھی گزرا ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں گزرا ہے کہ یہ میں ایسا کام کروں کہ میں ابو جہل کی بیٹی کی میں رشتہ مانگوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ صدقت وصدقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، زہرا سلام اللہ علیہا بھی سچی ہیں، دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں صدقت وصدقت. ففرحت بذلك فاطمہ علیہ السلام بذلك وتبسمت حتى رأى ثغرها. یہ سن کے بی بی سلام اللہ علیہا خوش ہو گئی، انہوں نے تبسم کیا، مسکرایا، حتیٰ کہ ان کے دانت نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دانت دیکھے، دانت نظر آئے. فقال احدهما لصاحبه انه لعجب لحينه ما دعاه الى ما دعانا هذه الساعه. تو ابو بکر نے عمر سے، یا عمر نے ابو بکر نے ایک نے دوسرے سے کہا یہ عجیب بات ہے، اس رات اس گئے وقت ہمیں اسی بات کے لیے بلایا تھا، ہمیں اسی بات کے لیے بلایا تھا، اسی بات کے لیے ہمیں بلایا تھا. انہوں نے تو پر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن کو پکڑا اور
امام حسین علیہ السلام کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے گود میں لیا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت زینب کو سلام اللہ علیہا کو گود میں پکڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر تک چھوڑا ہے، ان کے گھر تک چھوڑا۔ وَوَضَعَ عَلَيْهِمْ قَطِيفَةً وَاسْتَوْدَعَهُمُ اللَّهُ، ان کو سلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان پہ بستر بھی جو رخت ہوتا ہے، رخت خواب ہے، جو بھی ہے، سونے کا کمبل ہے، جو بھی ان پہ قدیفہ جو ہے، قدیفہ بولتے ہیں وہ کمبل، وہ چیز جو انسان سر پہ ڈالتا ہے، وہ بھی ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا، سب کو سلایا۔ ثم خرج وصلى بقية الليل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ساری رات عبادت میں گزار دی۔ اچھا، یہ واقعہ گزر گیا۔ فلما مرضت فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئی، الذی ماتت فیہا، جس میں وہ دنیا سے چلی گئے، اتیاہا عائدین واستأذنا علیہ، ابو بکر عمر آئے کہ ہم عیادت کرنے کے لیے آئے، حال احوال پوچھنے کے لیے آئے، اور اجازت مانگے، اجازت مانگنے کے لیے۔ فأبت أن تأذن لهما فلما رأى ذلك أبو بكر أعطى الله عهدا أن لا يظل له سقف بيت حتى يدخل على فاطمة ويتراضاها، فبات ليلة في البقيع ما يذله شيء، ثم إن عمر أتى عليا عليه السلام فقال إن أبا بكر شيخ رقيق القلب وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فله صحبة وقد أتيناها غير مرة مرارا نريد أن إذن عليها ويتأبى۔ بہرحال ابو بکر عمر آئے کہ ہمیں اجازت دو، ہم عیادت کے لیے آئے ہیں، حال پوچھنے کے لیے آئے، تو بی بی سلام اللہ علیہا نے اجازت نہیں دی، تو ابو بکر کو بڑا پریشانی ہو گئی کہ بھئی یہ تو میرے لیے بہت بدنامی ہے۔ تو ابو بکر نے کہا تو میں تو کبھی اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک بی بی مجھے اجازت نہ دیں ان سے عیادت کرنے کا۔ تو وہ چلا گیا، وہ ادھر سنسان جگہ میں چلا گیا، وہ بہت پریشان ہے۔ عمر آ گیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، دیکھو ابو بکر برا ہے، بزرگ ہے، صحابی ہے، سسر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ سفارش کیجئے نا، ایک دفعہ ہم عیادت کے لیے آتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بی بی سلام اللہ علیہ سے کہا، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد كان من هذين الرجلين ما قد رأيت وقد ترددا مرارا كثيرا ورددتهما ولم تأذني لهما وقد سألاني أن أستأذن لهما عليك فقالت والله لا آذن لهما ولا أكلمهما كلمة من رأسي حتى ألقى بي فأشكوهما إليه بما صنع وارتكباه مني۔ کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، یا بنت رسول اللہ، آپ نے دیکھا کہ ان دونوں نے کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہوتا، سب کو پتہ ہے، ان دو اشخاص سے جو حرکت صادر ہوئی ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، امت کے ساتھ، وہ تو آپ دیکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ بہت مصر ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، بار بار میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ سے ملاقات کراؤ۔ تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں کبھی ان سے ملاقات نہیں کروں گی جب تک میں اپنے والد سے کے پاس نہ جاؤں اور شکایت نہ کروں، کہ ان کے کرتوتوں کا میں شکایت نہ کروں، میں ان کو کبھی اجازت نہیں دوں۔ تو بہرحال اس کے بعد روایت کافی طویل اگلے صفحے پہ جاتا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں ابھی۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ آپ سفارش کی، کہ میں نے ان کو ضمانت دی ہے کہ ان کو میں آنے دوں۔ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا گھر آپ کا گھر ہے، میں کون ہوں، آپ نے ضمانت دی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو اجازت دی۔ یہ مخالفین کے کتب میں بھی ہے، ابن قتیبہ میں الامام والسیاسہ میں اس کو روایت کیا۔ بہرحال اس نے وہ پہلا والا ایسا روایت نہیں کیا کہ جس میں عمر اس کی خاصگاری کی بات ہے، آگے والا سب پورا اس نے روایت کیا۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ نے ان سے منہ پھیر دیا اور پھر کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے والد نے کہا تھا؟ جب وہ دونوں آ گئے بی بی سلام اللہ علیہ کے پاس، بی بی سلام اللہ علیہ نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ قال لا أكلمك من رأسي كلمة واحدة أبدا حتى ألقى أبي وأشكو صنيعكما وفعالكما وما ارتكبتما مني قال إنا جئنا معتذرين مبتغين مرضاتك فاغفري واصفحي لنا ولا تؤاخذينا بما كان منا۔ پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے ان کو یاد دیا کہ کیا تم کو یاد ہے وہ واقعہ کہ میرے والد سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے؟ هل سمعتما النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول فاطمة بضعة مني وانا منها من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں یاد ہے وہ واقعہ۔ تو فرمایا کہ آپ یاد رکھو کہ تم نے مجھے اذیت کی ہے اور میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، میں تجھے کبھی نہیں بخشوں گی اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کروں گی۔ یہ واقعہ کافی طویل ہے۔ بہرحال یہ جو نقل کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بی بی سلام اللہ علیہ کو غصہ دلایا ہے، کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں موجود ہے، وہ پورا واقعہ کبھی نہیں سنائیں گے کیونکہ پورا واقعہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بی بی کو غصہ دلایا۔ پورا واقعہ یہی ہے جو میں نے آپ کو سنایا کہ امام صادق علیہ السلام سے مروی یہ روایت اس کی یہی ہے کہ منافق نے جھوٹ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے، اس نے غصہ دلایا تھا، نہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام۔